إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر نیک عمل کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. ایک نیکی جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرماتے ہیں. اور یہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ہی نہیں رہتا بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الی 700 ضعف. یہ 10 گنا سے ثواب شروع ہوتا ہے اور 700 گنا تک اس کا اجر چلتا ہے. یعنی ایک نیکی جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں سے شروع کر کے 700 نیکیوں تک لے کے جاتا ہے. یعنی جتنا انسان کے اعمال میں خلوص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا اجر اللہ کے ہاں بڑھتا جاتا ہے. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس انداز میں بیان فرمائی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جو اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے جس طرح مثال ایک کسان کی ہے. کسان ایک دانہ زمین کے اندر بیجتا ہے، اس ایک دانے سے ایک پودا زمین سے نکلتا ہے، اس پودے پر 7 سٹے لگتے ہیں، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے. تو گویا ایک دانے سے 700 دانہ حاصل ہوا. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اور بات صرف 700 تک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے 700 سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ نے مثال دی ہے نیک اعمال کی کہ جب انسان خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک چلتا ہے. اور صرف 700 پر بات نہیں ہو جاتی بلکہ ورنہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے 700 سے بھی زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. واللہ واسع علیم. اللہ بہت زیادہ وسعتوں والا ہے، وہ 700 سے بھی زیادہ اجر عطا کرنا چاہے
تو اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ایک نیکی کا اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے قال اللہ تعالی ان الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نیکی کا بدلہ 700 گنا تک چلتا ہے، 10 گنا سے لے کر سوائے روزے کے، کہ روزے کا اجر یہ 10 سے لے کر 700 گنا تک نہیں۔ روزے کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ چونکہ خالص میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی ہوں، لہذا اس کا اتنا کو اجر ہے جو لکھنے میں نہیں آتا۔ یہ روزے کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جو لوگ بغیر عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں وہ انتہائی بدنصیب اور انتہائی بدبخت لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، فرمایا کہ اس کا اتنا اجر کیوں ہے کہ روزے دار میری خاطر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار میری خاطر اپنی بھوک کو بھی چھوڑتا ہے، کھانے کو بھی چھوڑتا ہے اور اپنی خواہشات کو بھی ترک کرتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ وہ میرے لیے اپنی خواہشات بھی ترک کرتا ہے، میرے لیے اپنا کھانا بھی چھوڑتا ہے، تو اس کی جزا بھی پھر میں ہی ہوں۔ کتنا اجر ہے روزہ رکھنے کا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی جس وقت روزہ افطار کرتا ہے تو جب اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ میرا روزہ مکمل ہو گیا تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہاں پہ جب سارے روزے مکمل ہوتے ہیں اور عید آتی ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے روزے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ ہمیں ایک تو روزے دار کو خوشی روزے کے مکمل ہونے پہ ملتی ہے، اور دوسری خوشی عند لقاء ربہ، جب رب سے قیامت والے دن ملاقات کرے گا تو اس وقت اس کو یہ خوشی نصیب ہوگی۔ یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ روزے دار کو قیامت والے دن اللہ کی ملاقات کے وقت خوشی نصیب ہوگی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ روزے دار کو اللہ کی ملاقات بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ روزے دار سے ملاقات کرے گا، اور اللہ کی ملاقات جس کو نصیب ہو جائے، ساری کائنات کی نعمتیں اور ساری کائنات کے آسائشیں وہ ایک طرف، اور یہ نعمت کہ جس کو اللہ اپنا دیدار کروا دے، اللہ اپنی ملاقات نصیب فرما دے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی اس سے بڑھ کے انعام نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کون؟ روزے دار، بشرطے کہ وہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے خالص رکھتا ہو، تو اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی، اور پھر اللہ اس کو وہ خوشی عطا کرے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزہ رکھنے کی وجہ سے جو انسان کے منہ سے ہوا آتی ہے، یہ ہوا اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، کہ کستوری کی خوشبو بھی اللہ کے ہاں وہ مقام نہیں رکھتی جو روزے دار کے منہ سے آنے والی ہوا اللہ کے ہاں مقام رکھتی ہے۔ اس حوالے سے بعض مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے کوہ طور پہ بلایا اپنی ملاقات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے روزے رکھنے کا کہا۔ 30 دن جب موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جانے سے پہلے اچھی طرح
اپنے آپ کو صاف کیا، پاک کیا، غسل کیا، نہائے دھوئے اور اچھی طرح مسواک وغیرہ کی، اور سوچا کہ میرے منہ سے جو ہوا آ رہی ہے روزے رکھنے کی وجہ سے، یہ ہوا نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے ہم کلام ہونا ہے، تو اچھی طرح اپنے منہ کو پاک کیا، صاف کیا، اچھی طرح مسواک کی۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ، روزے رکھنے کی وجہ سے وہ جو تیرے منہ سے ہوا آ رہی تھی نا، اے موسیٰ مجھے وہ ہوا بڑی محبوب ہے، اس لیے جاؤ مزید 10 دن روزے رکھ کے آؤ، تاکہ تمہارے منہ سے وہ جو سمن، وہ جو ہوا روزے رکھنے کی وجہ سے آتی ہے وہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ اللہ نے پھر مزید موسیٰ علیہ السلام کو 10 دن کے روزے رکھنے کا کہا، پھر مزید 10 دن کے روزے رکھے۔ تو اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیے نا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلًا، موسیٰ علیہ السلام کا جو مقررہ وقت تھا 40 راتوں کا وہ پورا ہوا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ تو جو روزے دار کے منہ سے ہوا آتی ہے روزے کی وجہ سے، وہ اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کو وہ روزہ جو اس کی رضا کے لیے رکھا جائے کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے، اور اس کا کتنا کو اجر اور ثواب ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ڈھال وہ ایک چمڑے یا لوہے کی بنی ہوئی، وہ ایک جس طرح توا ہوتا ہے اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے، لوہے کی بنی ہوئی یا چمڑے کی بنی ہوئی، اس کے اندر ایک مٹھی لگی ہوتی ہے جس کو پکڑ کے ایک جنگجو مجاہد یا فوجی وہ جب اگلا تلوار کا یا نیزے کا خنجر کا وار کرتا ہے تو وہ ڈھال کو آگے کر کے اپنے جسم کو بچاتا ہے، یعنی ڈھال وہ جسم کو تلوار، نیزے اور خنجر کے وار سے بچاتی ہے۔ تو ڈھال کا کام کیا ہے؟ بچانا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جو روزہ انسان صحیح طریقے سے روزے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو بندہ روزہ رکھتا ہے، یہ روزہ پھر اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا یہ روزہ ذریعہ بن جاتا ہے، اور انسان کو یہ روزہ اللہ کے عذابوں سے اور اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ لیکن یہ روزہ ڈھال کب بنے گا؟ جب روزے کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، جب روزے کے مقاصد پورے کیے جائیں گے، جب سنت رسول کے مطابق خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے گا، پھر یہ روزہ ڈھال بن جائے گا۔ اب وہ تقاضے کیا ہیں؟ وہ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی، فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَطْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزے کا تقاضا یہ ہے، جس وقت تم میں سے کسی بندے کا روزہ ہو پھر لا یرفث، وہ روزے کی حالت میں رفث نہ کرے۔ رفث کیا ہوتا ہے؟ رفث ہوتا ہے بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ رومانٹک انداز میں ملاقات کرنا یا اس سے گفتگو کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر حج کو فرض کر لیتے ہیں، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جو لوگ اپنے اوپر حج کو فرض کر لیتے ہیں، حج کی نیت کر کے احرام باندھ لیتے ہیں، اب وہ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی بات بھی نہیں کر سکتا جو کہ میاں بیوی کے درمیان ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی مناسبت سے کوئی بات بھی
خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتا جب اس نے حج کا احرام باندھ دیا. تو رفق کا معنی کیا بنا کہ ایسی کوئی بات کرنا یا ایسی کوئی حرکت کرنا جو میاں بیوی کے درمیان ریلیشن شپ کے طور پہ یا ان کے اپنے درمیان خاص تعلق جو ہوتا ہے اس کی مناسبت سے، یعنی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل کرنا، یہ رفق کا معنی بنا. تو کیا مطلب نکلا اس کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو فلا یرفث، تو پھر وہ کوئی اس طرح کی یعنی ایسی کوئی بات بھی نہ کرے کہ جس بات سے اس کی خواہشات کو ہوا ملے، جس بات سے اس کے اندر کوئی ایسی خواہش پیدا ہو. تو یہ بیوی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی بات کرنے سے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں روزے کی حالت میں درست نہیں ہے. تو پھر سے جائے کہ کسی عام حالت کے عام انسان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بے حیائی والی، کوئی فحاشی پر مبنی، کوئی اس طرح کی غلط قسم کی بات کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام اس روزے کا تقاضا، روزے کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو فلا یرفث، وہ کسی قسم کی بے حیائی کی بات، فحاشی پر مبنی بات، کسی قسم کی اس طرح کی گفتگو بھی نہ کرے، کوئی ایسی حرکت بھی نہ کرے. یہ روزے کا تقاضا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی ایسی بات بھی نہ کی جائے. آگے فرمایا نبی پاک نے ولا یسخر، اور وہ کسی قسم کی بےہودگی آوازیں بلند نہ کرے، چیخ و پکار نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے. یعنی روزے کی حالت میں نبی علیہ السلام نے شور شرابہ کرنے سے بھی منع کر دیا، کسی قسم کی بےہودہ اور بےہودگی پر مبنی گفتگو کرنا یا کوئی ایسی حرکت کرنے سے بھی نبی پاک نے منع فرما دیا. یہاں تک منع کر دیا ورنہ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تمہارے ساتھ کوئی بندہ لڑائی کرنا چاہتا ہے یا کوئی بندہ تمہیں گالی دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے جواب میں تم نے گالی نہیں دینی، اس کے جواب میں تم نے اس سے لڑائی نہیں کرنی. اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ لڑائی کرنے کا جو ارادہ رکھتا ہے اس کو کہے بھائی میں تم سے نہیں لڑ سکتا کیونکہ میں روزے دار ہوں. اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو کہے بھائی میں تمہاری گالی کا جواب گالی کی صورت میں نہیں دوں گا کیونکہ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں. یعنی نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں گالی دینے سے منع کر دیا، لڑائی کرنے سے منع کر دیا. یہ ہے وہ تقاضے روزے کے کہ جن کو پورا کر کے اگر روزہ رکھا جائے تو پھر روزہ ڈھال بن جاتا ہے. روزہ انسان کو بے حیائی سے بچاتا ہے، فحاشی سے بچاتا ہے، بےہودگی سے بچاتا ہے، خط و غارت گری سے بچا لیتا ہے، گالی گلوچ سے بچا لیتا ہے. اور جب انسان ان ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے تو وہ اللہ کی جہنم سے بھی بچ جاتا ہے. تو گویا روزہ انسان کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن کب؟ جب روزے کے تقاضوں کو پورا کر کے روزہ رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سنت کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ روزے رکھنے کی توفیق دے. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، بلکہ اس کو پہلے بیان بھی ہو چکی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ یسمى الریان، جس کا نام باب الریان ہے. فرمایا لا يدخله الا الصائمون، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے. یعنی وہ دروازہ اللہ نے بنایا ہی روزے داروں کے لیے کہ وہاں سے روزے داروں کو آواز دی جائے گی کہ روزے دار آئیں اور اس دروازے سے داخل ہو. لیکن یہ کون سے روزے دار ہوں گے؟ یہ وہی روزے دار جو اللہ کی رضا کے لیے للہیت اور خلوص کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. تو پھر ان کو انشاءاللہ جنت کے اس باب الریان سے آواز آئے گی اور وہ اس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک
اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.